السلام علیکم. پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، ایسٹرالوجر بھی ہیں اور پالمسٹ بھی ہیں. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ اسے ایک وقت کے لیے روک لیتے ہیں، یا ان دعاؤں کے قبول کرنے کا کوئی اور بھی کروانے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ یہ سارا کچھ جانیں گے آج کے پروگرام میں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر. میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. خوش رہو بیٹا. سر میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہوا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں، لیکن ان چیزوں میں ڈیلے بہت آتا ہے. کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ہم کر کے اس چیز کو کر سکتے ہیں؟ تم نا صحبت کہہ لو، میں اپنی تعریف نہیں کروں گا، صحبت میں بیٹھ بیٹھ کے تمہارا عرفان، تمہاری بصیرت، تمہاری آگے کا لیول بڑھ گیا کہ تم بڑے انتہائی اہم سوال پہ بات کر رہی ہو کہ تقدیر میں اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو کیا دعا اسے تبدیل کر سکتی ہے؟ یا کوئی انسان اگر اس کو چیز اس کی تقدیر میں نہیں تو کوئی ایسا طریقہ دنیا میں موجود ہے کہ وہ دعا مانگ کے اس کو حاصل کر لے؟ یہ سوال ہر سمجھدار، ہر باشعور انسان کو ساری زندگی تنگ کرتا ہے کہ جب تقدیر میں، جب مقدر میں، جب قسمت میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو پھر ہم کوشش کیوں کریں، ہم عبادت کیوں کریں، ہم ریاضت کیوں کریں، ہم مجاہدہ کیوں کریں؟ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جو غلط فہمی ہے، یہ کہ الجھن ہے، یا ہر بندے کے جو دماغ کے چورا کر دیتی ہے، یہ سوال کر دیتا ہے کہ مقدر میں تو کوئی لکھا نہیں تو ہم کیوں کوشش کریں؟ تو یہاں پہ میں نا بنی اسرائیل کی ایک روایت کا سہارا لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کی وہ روایات جو قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہے، تو آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے. جب کوہ طور پہ جایا کرتے تھے راستے میں ایک عورت ملتی تھی انہیں، اکثر طور کو دیکھتی تھی کہ وہ یہ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے. ایک دن اس عورت نے روک لیا اور کہنے لگا موسیٰ تو رب کے پاس جا رہا ہے تو میرے پاس نا اولاد نہیں ہے، تو رب سے جا کے پوچھ کہ میرے پاس اولاد ہے کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گیا تو کہنے لگے اللہ میاں میں جس راستے سے گزرتا ہوں اس راستے میں مجھے ایک خاتون ملتی ہے، بڑی نیک، بڑی پارسا، بڑی اچھی ہے. اس نے مجھے آج رو کے کہا تھا کہ کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد کہتے نہیں، اس کے مقدر میں نا اولاد نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میاں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے بس جو بھی ہے تم نہ اس پہ بحث کرو. وہ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بتایا. اللہ کہتے ہیں نہیں تو میں نہیں بتاؤں گا، تم رہنے دو. موسیٰ علیہ السلام نیچے آ جاتے ہیں لیکن ان عورت سے شرمندہ سے ہوتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس سے گزرتا ہوں اور میں یہ روز میرے سے سوال کرتی ہوں کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے، یہ دعوے کرتا ہے خدا سے ہم کلامی کے، تو میرے چھوٹے سے سوال کو جواب نہیں دیا. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ایک کام کرتے ہیں، دوبارہ جب کوئی طور کی طرف جاتے ہیں تو اس راستے کو چینج کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اس راستے سے گزرتے نہیں. 3-4 سال گزر جاتے ہیں، ایک دن پھر اسی راستے سے گزرتے ہیں تو وہ عورت نا سویٹر بن رہی ہوتی ہے. سویٹر بن رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گزرتے، کہتے ہیں خاتون تو سویٹر کیوں بن رہی ہے؟ تو کہنے لگے میں اپنے بچے کے لیے بن رہی ہوں. کہتے ہیں بچے کے لیے؟ کہتی ہاں میرے 2 بچے ہو گیا، تیسرا بچہ میرا آ رہا ہے تو میں تیسرے بچے کے لیے سویٹر بن. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں اس عورت کے مقدر میں تو بچہ تھا ہی نہیں، وہ کیا اس نے کیا بات ہوئی، کیا دعا کی، کیا اس نے عمل کیا ہے کہ بچہ ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام غصے میں کوئی طور پہ جاتے ہیں، اللہ میاں میں نے تجھے اتنی دعائیں مانگی تھی، اتنی تمہیں ترلے ڈالے تھے، میں نے کہا تھا وہ خاتون بڑی نیک ہے اس کو اولاد ہے نہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں اس کے مقدر میں اولاد نہیں. آج میں کتنے سالوں بعد ادھر سے گزرا ہوں، اس عورت کے تو بچے بھی کھیل رہے ہیں اور تیسرے بچے کے لیے وہ سویٹر بن رہی ہے. تو اللہ میں کہتے ہیں تو نہیں جانتا ان چیزوں کو، تو رہنے دے. موسیٰ علیہ السلام بزید ہوتے ہیں کہ اللہ میں مجھے اس راز کو جاننا ہے کہ اگر اس عورت کے مقدر میں تقدیر میں کچھ نہیں تھا تو اس عورت کی آپ نے بھی انکار کر دیا. اللہ میاں میں نے بھی آپ سے پوچھا، آپ نے میرے زور لگانے پہ، ضد کرنے پہ آپ نے کہا کہ نہیں اس کے مقدر میں بچے نہیں ہیں. اس کو بچے مل گئے، اس کی وجہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تکرار کرتے رہتے ہیں، ضد کرتے ہیں کیونکہ کچھ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز بھی کرتے تھے، ضد بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، بات منواتے بھی تھے، ہم کلام جو تھے. تو موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ چاہو پھر اگر تم یہ چاہتے ہو نا تو میں اس کا تمہیں جواب دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس کا جواب چاہیے ہر صورت میں. جب اس کی اولاد نہیں تھی اب اس کی اولاد ہوگی، کیوں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تقدیر کیسے بدل گئی؟ قسمت کیسے بدل گئی؟ مقدر کیسے بدل گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے موسیٰ علیہ السلام جاؤ، یہ ابھی عصر کا ٹائم ہے تو مغرب تک تم نہ انسانی گوشت کا ٹکڑا لے کے آؤ میرے پاس. جاؤ انسانی گوشت لے کے میرے پاس ہو، تمہارے پاس ٹائم ہے مغرب تک کا. اگر تم لے آتے ہو تو تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا، اگر لے کے نہیں آتے تو تمہیں سوال کا جواب نہیں ملتا. موسیٰ علیہ السلام نیچے آتے ہیں، ادھر پکڑتے ہیں کلہاڑا یا جو بھی چھری پکڑتے ہیں، دائیں بائیں جنگلوں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہاں سے لوں.
جنگل میں جاتے کہ درویش وہاں پہ گزرا ہوتا ہے, وہ درویش جو الہی رنگ میں رنگا ہوتا ہے, وہ درویش جو رب کے عشق میں ڈوبا ہوتا ہے, وہ درویش جس نے اپنی زندگی رب کے لیے قربان کی ہوتی ہے, اس کے پاس سے گزرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ پوچھتا ہے موسیٰ تو کیوں پریشان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے مغرب تک کا ٹائم دیا تھا, مغرب ہونے لگی ہے اور ابھی تک میں اللہ کا تقاضا پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں. وہ درویش پوچھتا ہے جو کامل درویش ہوتا ہے رب کے الہی رنگ میں رنگا ہوا, مسئلہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا کہ مغرب تک تم نے انسانی گوشت لے کے آنا ہے, تو گوشت مجھے ملا نہیں, تو میں اب کیسے جاؤں گا اللہ کے پاس؟ کہتا ہے یہ کون سا مسئلہ ہے, لاؤ ادھر دو اپنا چھری یا کلواڑا. وہ اپنے جسم سے ٹکڑے کاٹ کے دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کبھی بازو سے کاٹتا ہے, کبھی پیٹ سے کاٹتا ہے, کبھی ٹانگ سے دائیں بھینس. کہتا پتہ نہیں اللہ کو یہ ٹکڑا پسند ہے, اللہ کو یہ ٹکڑا پسند ہے, اللہ کو یہ ٹکڑا پسند ہے. نڈھال ہو جاتا ہے, زخموں زخمی ہو جاتا ہے, لیکن اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کے ٹکڑے موسیٰ کو دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑی خوشی سے پہاڑ پہ جاتے کہ اللہ میاں میں نے وہ تقاضا پورا کر دیا. تو موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم نے وہ گوشت کہاں سے حاصل کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں انسانی آبادیوں میں کچھ نہیں ملا, میں جنگلوں میں دوڑ گیا, میں ایک درویش ملا جو وہ درویش جو ہے نا وہ اس نے میں نے اسے جب بات کی, اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, تم اللہ کے لیے کر رہے ہو, اللہ کے لیے ڈھونڈ رہے ہو, تو میرے سے لے لو. تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تم نے درویش کے پاس گئے, تم نے وہ ٹکڑا مجھے کیوں نہیں دیا؟ تم بھی تو وہ ٹکڑا دے سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ تو میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ درویش نے کہا کہ میرے جسم کا یہ حصہ لے لیں, یہ لے لیں, یہ لے لیں, یہ لیں, کوئی حصہ لے لیں, رب کو جو پسند ہے وہ زخمی ہو کے گر کے پڑ گیا, لیکن میں ٹکڑے لے کے آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہلاتے ہیں ایک دن نا وہ درویش جو ہے نا وہی درویش جو میرے رنگ میں رنگا ہوا, جس نے اپنے ذات کو فنا کر دیا ہے, جو میرے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں, وہ جو درویش, ایسے درویش جو الہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں, ایسے درویش جو باطنی تضاد دور کرتے خدا کے بالکل مقرب بندے بن جاتے ہیں. گزر رہا تھا اس عورت کے پاس سے, تو عورت جب کہتا ہے اے عورت مجھے بھوک لگی, مجھے کھانا کھلاؤ گی؟ عورت نے اس کو 3 روٹیاں دیں, تو کہنے لگی کہ یہ 3 روٹیاں کھا لو. تو درویش کہتا کہ کوئی دعا, وہ کہتی میری اولاد نہیں ہے. درویش کہتا جا, اللہ تو نے مجھے 3 روٹیاں دی, اللہ تجھے 3 بچے عطا کرے گا, 3 بیٹے عطا کرے گا. اللہ میں فرمانے لگے جب ایسا درویش جو میرے عشق میں رنگا ہوا ہے, اس نے جب میرے سے دعا کی تو میں نے وہ دعا فوری قبول کر لی. یعنی کہ یہ وجہ ہے کہ رب کے رنگ میں جب کوئی رنگا جائے, رب کے سامنے سرنڈر کر جائے, رب کی ہر بات کے سامنے سرنڈر کر کے اس کا ہو جائے, تو رب ذوالجلال تقدیر بھی بدل جاتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ جو حل ہونے والا یہ ہے, اگر ہم الہی رنگ میں رنگے جائیں, اگر ہم خدا کے رنگ میں رنگے جائیں, خدا جیسے چاہتا ویسے ہو جائیں, اور خدا کی مانی ہوئی چیزوں کو اپنے جسم پہ لاگو کر دیں, تو پھر انسان, اللہ کہتا ہے پھر تم نہیں رہتے, تمہارا بولنا میرا, تمہارا چلنا میرا, تمہارے ہاتھ میرے, تمہاری نظر میری. یعنی کہ انسان کن فیکون بن جاتا ہے. تو جب کوئی انسان کن فیکون بن جائے تو پھر اس کی دعا میں اگر رکت ہے, شدت ہے, جذبہ ہے, خلوص ہے, سب کچھ ہے, دعا کے انگریڈینٹ بہت ہے کہ اس میں لمبا پروگرام ہو جائے گا. جب اس شدت سے کوئی دعا کرتا ہے تو رب کے حضور قبول ہوتی ہے. لہذا آپ کو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. میری بیٹی کو آپ کہہ رہی تھی کہ دعائیں قبول تقدیر میں کچھ ہے کہ نہیں. اگر کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے, نبی رسول نے فرمایا تھا کہ تسمہ بھی رب سے مانگو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے بہادر خان پاک پتن سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ سر میرا سوال ہے بھٹی صاحب سے کہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں یا رقیبو کا میں نے سوالات کیا ہے مکمل. ٹھیک ہے, تو اس کا میں عامل ہوں, اور آگے میں کتنے تک جاری رکھوں, کتنی تعداد میں رکھوں پوری زندگی. بیٹا تم نے یارکیب کا جو کیا ہے نا, تب تم اگلے 30 دن جو ہے 1000 دفعہ ڈیلی پڑھتے رہو. جب 30 دن ہو جائیں پھر 100 یا 300 بار ڈیلی پڑھتے رہنا, پھر تم اس کی عمل ہو, پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو بیٹا. جی ٹھیک ہے سر, ایک اور سوال ہے پلیز. جی سر شادی کا بڑا مسئلہ ہے جادو ٹوڑوں کی وجہ سے, اور کئی بات بھی نہیں بن رہی. میرا بیٹا شادی کے لیے یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا ہیو یا قیوم 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار. اگر آپ 1.5 مہینہ پڑھتے ہو انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں دور کرے گا. یا رقیب کے بعد تمہاری رکاوٹیں اب دور ہیں, اللہ تعالیٰ وہ سبب بنائے گا, وہ راستے کھولے گا, اور میرے بیٹے کی شادی من پسند اچھی جگہ پہ ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے, آئی گیس کالر کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور سر بہت سی دعائیں مانگنے کے باوجود بھی بعض لوگوں کی مرادیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس میں بیٹا میں یہاں پہ دعا کے والے سے, آج ہمارا پروگرام ہے تو ہمارے بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں ان کا ایک کانسیپٹ, ایک غلط فہمی دور کروں گا میں, کہ دعا جب بھی ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 طریقوں سے قبول کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو وہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے. آپ نے دعا مانگی مجھے فلاں بندہ چاہیے, اللہ نے وہ نہیں دیا تو اللہ نے اس کی جگہ کوئی اور بندہ دے دیا. ایسے ہم کہتے ہیں یا اس چیز کی جگہ, اس بندے کی جگہ, اس بندی کی جگہ, اس نوکری کی جگہ, اس کاروبار کی جگہ آپ نے جو اللہ سے مانگا, اللہ نے سمجھا کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں, اس کو میں یہ دوں تو اس کے لیے بہتر ہے. اسے ہم کہتے ہیں اللہ نے متبادل دے دیا. ٹھیک ہے, پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دعا مانگی اللہ نے وہی دے دیا. پہلا یہ ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے مانگی, نوکری مانگی, رشتہ مانگا, محبوب مانگا, بیوی مانگی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں دے دی. یہ پہلی شرط ہے. بعض اوقات اللہ متبادل دیتا ہے کہ وہ جو چیز مانگی ہے
وہ نہیں ٹھیک ہے. متبادل بھی اس کو دینا ہے اس کے لیے اس وقت ٹھیک نہیں ہے, تو اللہ کیا کرتا ہے کہ اس کو متبادل بھی نہیں دیتا, تو اللہ اس کو روز قیامت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے. یعنی کہ 3 طریقے دعا قبول ہونے کے, پہلا جو مانگا وہی دے دیا, دوسرا جو مانگا وہ نہیں دیا اس کی جگہ متبادل دے دیا, تیسرا جب آپ روز قیامت روز محشر جب ایک ایک نکی کو ترسیں گے, جب اللہ کے حضور جائیں گے تو وہاں پہاڑ نیکیوں کے ہمیں ملیں گے. اللہ کہا کہ تمہارے کھاتے میں یہ پہاڑ نیکیوں کے میں نے ڈال دیے ہیں. بندہ پوچھے گا اللہ میاں میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ دعائیں جو تم نے قبول کی تھی میں نے دنیا میں نہ وہ دی نہ متبادل دیا, لیکن آخرت کے طور پہ نیکیاں بنا کے تمہارے حصے میں ڈال دیا. لہٰذا آج تم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہو, تمہاری ساری دعاؤں کا سمری یہ ہے کہ یہ ساری نیکیاں تمہارے کھاتے میں ڈال دی گئی ہیں, تم جنت میں جاؤ. لہٰذا یہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, میں تو اکثر کہتا ہوں خوش ہو جائیں کہ جنت میں آپ کی نیکیوں کے پہاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے, جنت میں آپ کی جو مقام ہے وہ بلند ہو رہا ہے. لہٰذا وہی چیز ملتی ہے, متبادل ملتی ہے, یا پھر جنت میں آخرت میں روز محشر میں اس کا اجر ملتا ہے. یہ اللہ کی دعائیں قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر یہاں پہ موجود ہے, سلمہ ہے قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صاحب کو سوال کیا؟ میرا کوشچن یہی ہے کہ میں بہت سارے وظیفے کرتی ہوں, مطلب میں نے اپنی لائف میں بہت سے وظیفے کیے ہیں, جو بھی کوئی بتا دے یا جس کو میں سن کے بھی کر لوں, تو لیکن میرا وظیفہ کا مجھے وہ کبھی جس طرح کہتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے یا رزلٹ مجھے ملتا نہیں ہے. مطلب میری لائف میں ایک کے بعد ایک پریشانی آتی ہے. یہ سوال میرے دیکھنے والے بہت سارے کرتے ہیں. مثلا میں کسی کو اگر بہت سارے وظائف دیے ہیں نا, تو وہ تنقید کا پہاڑ اٹھا لیتے ہیں کہ میرا وظیفہ کیوں نہیں ہوا, غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. میں ایسے سارے جو میرے ناقد ہیں جو تنقید کرتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کی دعا, آپ نے وظیفہ کیا, دعا کی قبول نہیں ہوئی, تو یہاں میں کلیئر کر دوں میں نے کوئی بھی وظیفہ آج تک ایسا نہیں دیا جس میں قرآن کی آیت نہ ہو, قرآن پاک کی صورت نہ ہو, یا اللہ کے نام نہ ہو. میں جب بھی کوئی وظیفہ دیتا ہوں اللہ کے نام کا دیتا ہوں, قرآن پاک کی صورت دیتا ہوں, قرآن پاک کی آیت دیتا ہوں, تو نہ اللہ کے نام جھوٹے اللہ نہ کرے, نہ قرآن پاک خدا نہ کرے جھوٹا ہے. قرآن پاک کی ہر آیت ہر لفظ شفا ہے, اللہ کے ہر نام شفا ہے. اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے فوری طور پہ. میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ استغفار کریں گے پھر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ رزق حلال نہیں کماتے تو آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی. اگر آپ دعا اس لیے قبول کراتے کسی انسان کو تکلیف دینی ہے, آپ جتنی مرضی دعائیں قبول کر لیں. یعنی کہ اگر کوئی دعا, ہاں اگر کوئی میں رب کے علاوہ کوئی ورد بتاؤں, قرآن پاک کے علاوہ کوئی ورد بتاؤں, تسبیح بتاؤں, پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کوشش کی ہے. اور بعض بندے فیس بک پہ نا غصہ نکالتے ہیں, میں نے یہ بڑا عمل کیا, کچھ نہیں ہوا. میرے پیارے بیٹے, پہلی بات تو میں نے خلوص نیت سے دیا, اور ہزاروں لوگ ہیں جن کی زندگی میں اگر کہیں گے تو ملانے کو تیار ہوں, جن کی زندگی میں جو انہوں نے مانگا اللہ نے دیا. اگر نہیں دیا جو ابھی میں نے فلاسفی بتائی ہے, یا تو اللہ متبادل دے دے گا یا روز محشر رکھے گا. ایک بات. اور تیسری بات ہے, اگر آپ وظائف کر رہے ہیں, آپ کے وظائف پورے نہیں ہو رہے, آپ کی وظائف اثر نہیں ہو رہا ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں جس طرح ہم ایک دوائی لیتے ہیں, ڈبل دوائی کرتے تھے, دوائی ڈبل کر دیں تاکہ اللہ مانے. پھر آپ دیکھ رہے جب کسی سے کام ہوتا ہے ہم بار بار جاتے ہیں, بندہ ایک دفعہ ناراض ہوتا ہے, 2 دفعہ, چوتھی 5ویں دفعہ وہ مان جاتا ہے. آپ مسلسل دستک دیتے رہیں, اگر پہلے 20 دن میں نہیں ہوا, اگلے 20 دن میں, 40 دن, آخر کار اللہ دروازہ کھول دے گا. 2 کام. تیسری بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہیں تو اور دعائیں قبول ہو, استغفار پڑھو. اگر آپ اپنی دعاؤں میں استغفر اللہ شامل کر لیں, اس سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر میں سب سے اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ درود پاک بھیجتا ہے, فرشتے بھیجتا ہے. اگر آپ اپنی دعاؤں میں, اپنے وظیفوں میں, اپنے ذکر اذکار میں درود پاک شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہمارے عام وظائف اوپر چلے جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میری کون سی غلطی ہے میرے سینے میں. پھر اللہ کہتا ہے کہ جس کے سینے میں کینہ, نفرت, بغض, حسد ہے, اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اگر سینے میں کسی کو تکلیف دینے کا رجحان ہے, اگر خدا نے کرے وظیفہ آپ کا پورا نہیں ہوا تو فوری طور پہ نشتر لے کے گلیل پکڑ کے بندوق پکڑ فارغ کرتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. میرے پیارے بیٹے, میرے پیارے بہن بھائیوں, میری بیٹیوں, پہلے اپنے سینے کو نفرت, تکبر, غرور سے پاک کریں, سافٹ ہو جائے, نرم ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ, میں اکثر کہتا ہوں, ایک دن میں کسی بندے درویش کے پاس بیٹھا, میں کہا بابا جی اللہ کو سب سے بہترین عمل کون سا تھا؟ اللہ نے درویش کہنے لگا جب کسی بندے کو غصہ آیا اور غصہ پی جائے. غصہ آیا اور غصہ پی جائے تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے. اسی طرح میرے وہ دیکھنے والے جو بعض اوقات غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, غصے میں آ گئے, غصے کو پینے کے ساتھ ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. اپنے سینے کو تکبر, نفرت سے پاک کریں, اپنے ذکر اذکار کو ڈبل ٹرپل کر دیں, طہارت اپنائیں اپنی زندگی میں, اور دوسری بات ہے وظیفے ڈبل کر دیں, استغفار شامل کریں, تو انشاءاللہ وہ لوگ جن کے وظیفے پورے نہیں ہو رہے وظیفے پورے ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, ہیرا ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صاحب کا سوال کیا؟ میرا سر سے سوال ہے کہ میں کافی ٹائم سے جو ہے جاب کے لیے وظائف کر رہی ہوں, لیکن جاب جو ہے انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں لیکن سلیکشن نہیں ہوتی. ایک میرا یہ سوال ہے, اور دوسرا یہ سوال ہے کہ میری سسٹر کا گھر
ٹیسٹ ہے ٹیچنگ کے لیے, تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے کو ایسا کون سا وظیفہ کروں جس سے میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے اور میری سلیکشن ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. پہلے وہ جو سسٹر چھوٹی پری ہے جس کا کل ٹیسٹ ہے, اس کی بالکل پسینے آئے ہوئے, پریشان ہے, ٹینشن میں ہے. وہ بیٹی نے یا حسیبو یا اللہ, یا حسیبو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا مجیبو یا حسیبو. جب بھی کوئی انسان چاہتا ہے میری دعاؤں میں اثر آئے, میری دعائیں قبول ہو, یا مجیبو یا حسیبو 3 تسبیحاں, یا حسیبو یا اللہ, یا مجیبو یا حسیبو 3 تسبیحاں. اور اگر آپ سورہ یاسین اپنی ماما سے کہہ دیں وہ پڑھ دیں, یا آپ سورہ یاسین پڑھ کے جائیں, اور وہاں جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہوں تو ٹیسٹ دیتے وقت زبان سے نہیں دل سے پڑھنا ہے یا جلیل ہو. اللہ میاں تو سب سے اس کائنات کا بادشاہ, تو میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے دل کو نرم کر. اگر آپ یا جلیل ہو دل میں پڑھتے ہیں, اور جب راستے میں جا رہے ہیں راستے میں اگر آپ یا عزیز ہو یا اللہ 3 تسبیحاں پڑھتے ہیں, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ٹھیک ہوتی ہے. اور دوسری بات میری بیٹی نے کہا ہے کہ میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہوں مجھے نوکری مل جائے, مجھے جاب مل جائے, میرا رزق کھل جائے. بیٹا یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 تسبیحاں, یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 تسبیحاں, یا رزاق ہو یا باسط ہو 3 تسبیحاں, سورہ یاسین اور سورہ واقعہ اگر اپنے ذکر اذکار میں مہینہ 1.5 مہینہ شامل کر لو, انشاءاللہ آپ کی بند دروازے کھل جائیں گے, آپ کو جاب بھی مل جائے گی اور آپ کی باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. سر ہمارے سے پھر ایک کال موجود ہے, سائمہ ہے بنیگالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں تقریباً پچھلے 17-18 سال بلکہ اس سے بھی پہلے سے وظائف کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, بٹ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو میں وظائف کرتی ہوں یا تو پراپر وے ان کا مجھے نہیں پتا, اس طرح سے نہیں کر رہی کہ ان کا وہ جو ہے مجھے رسپانس نہیں مل رہا ویسا. ایک تو مجھے یہ سر سے پوچھنا تھا کہ مجھے کوئی پراپر وے بتائیں کہ جس طریقے سے میں وظیفہ کروں تو وہ اس کا ویسا ہی رسپانس مجھے ملے. اور دوسرا یہ کہ مطلب میں بعض اوقات ایک ہی دعا ہے, اگر میں دعا کرتی ہوں تو بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اگر اس کو دوبارہ کروں گی تو شاید وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے یا اس کا الٹ ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. میری بیٹی نے واقعی ایک بات کی, وہ کہتی کہ میرے نا وظیفے اثر نہیں کرتے, بلکہ میں اپنی یہاں پہ ایک ضرور کہوں گا, میرے آفیشیل چینل پہ پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ پڑھا ہوا ہے وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے. میں نے ڈیٹیل اس پہ بات کی, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں بھی میں ابھی پیچھے بھی بات کی, پھر بات کرتا ہوں کہ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں, تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا جو جسم ہے وہ نفرت تکبر غرور سے پاک ہے, کیا میرا میاں میرے سے راضی ہے, کیا میرے دائیں بائیں لوگ جو میری ماں میری ساس مجھے زبائیں محلے دار سارے لوگ میرے سے راضی ہیں. اگر تو آپ معاشرے کے ایک صالح رکن ہیں, نافع انسان ہیں, آپ کسی کو دکھ نہیں دیتے, کسی کو تکلیف نہیں دیتے, تو پھر آپ کا بالکل دعائیں بھی قبول ہوں گی, اثر بھی قبول ہوگا. کوئی انسان جب اپنا محاسبہ کرتا ہے اور محاسبہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی یہ فالٹ ہے, اگر میں اس کو روک لوں, غصے کو قابو کر لوں, تکبر کو, نفرت کو, شہوت کو, لالچ کو, یا کسی انسان سے قطع تلخی کی اگر میں اس کو ختم کر لوں, تو اللہ کی ذات فوری طور پہ مہربان ہو جاتی ہے. ہم جب وظیفہ کرتے ہیں نا, ہم طوطے کی طرح کرتے ہیں, ہم کمپیوٹر کی طرح کرتے ہیں, ہم مشین کی طرح ٹر کرتے ہیں, اور بعض کو ہم 5-6 ہزار کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہاں پہ میں سمپل بات بتاؤں گا, جو گونگا اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے, جس کو فالج ہو گیا اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے, جو درخت اور جو پرندہ جو جانور بیچارہ بے زبان اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے. اللہ کو نیت چاہیے, خلوص چاہیے, اللہ کو اعتقاد اور یقین چاہیے. جب کسی کا اللہ پہ یقین ہو جائے کہ اللہ میری بات سنے گا, اس کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. ایک بات. دوسرا بیٹا, اگر آپ کہتے ہیں ابھی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اپنے رزق حلال ساری چیزوں کا خیال کر کے یا مجیب ہو یا حسیب ہو, اے دعائیں قبول کرنے والے رب. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے, اگر اپنے ذکر اذکار میں یا مجیب ہو یا حسیب ہو 3 تسبیحاں لے آئیں, ذکر اذکار میں استغفر اللہ لے آئیں, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ دے دیا کہ یہ کرو استغفر اللہ, اگر وہ دے دیں. تیسرا سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے پہ توکل کرے گا میں اس کو بے شمار رزق. اگر ہم توکل کر لیں کہ اللہ تو ہی کارساز ہے, یہ کوشش جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ برکت بھی آئے گی, ہمارے وظیفے بھی قبول ہوں گے, ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. سر مایوسی اور نا امیدی کی دعا جب ہم کرتے ہیں, اس میں کوئی قبولیت کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ بیٹا اس میں یہ ہے کہ جب ہم مایوس ہوئے تو پہلی بات تو کہ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کہا کہ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نا امیدی کر, اللہ سے مایوس ہونا, اللہ کے وجود سے اللہ نے کرے انکاری. کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب ذوالجلال, رب کعبہ, رب کائنات میرے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اس کی میں مثال ایک سے دیتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو درویش ہے, فقیر ہے, صوفی ہے, وہ عام انسانوں سے آگے کیوں نکل جاتے ہیں؟ وہ کیا بات ہے کہ اللہ ان کی ہر دعا سنتا ہے؟ وہ کیا بات ہے کہ وہ کن فیکون کے مقام پہ چلے جاتے ہیں؟ وہ کیا بات ہے کہ ان کی زبان سے نکلا وہ ہر لفظ سیف زبان ہوتا ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے. اس کی لاجک میں پہلے کئی دفعہ اس کی شعر بتا چکا میں, محمد بخش عارف کھڑی شریف, کہ جنہ دکھاں تے دل بر راضی انہاں تو سکھ وارے
जिन्ना दुखां ते दिलबर राजी उन्ना तो सुख वारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। या ये मेरा सोना मेरे दुखां ते राजी ते मैं सुखां नूं चुल्हे पावां। यानी कि वो दरवेश ये कहता है अगर मेरा रब मुझे तकलीफ़ देने में, मुझे रंज देने में, मुझे गम देने में या मुझसे कुछ चीज़ ना देने में खुश है तो मैं सुखा नूं चुल्हे पावां। जब आप रज़ा बिल्ला हो जाते हैं ना, तस्लीम और रज़ा की कैफियत में आ जाते हैं कि अल्लाह मियाँ जो तू मेरे साथ कर रहा है ठीक कर रहा है, तो फिर आपकी दुआएं कबूल। अगर आप मायूस होते हो, नाउमीद होते हैं, तो आप रब की रहमत से मुँह फेर लेते हैं। लिहाजा हमें मायूसी नाउमीदी की बजाय अल्लाह के साथ ना पॉजिटिव रहना है और अल्लाह के साथ ये यकीन रखना है कि मेरा अल्लाह अगर नहीं कर रहा कोई इसमें हिकमत है, बहुत जल्दी मेरा अल्लाह सुन लेगा, तो फिर हमारी दुआएं कबूल होती हैं। ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इब्राहिम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल? मेरा सवाल भट्टी साहब से ये है कि कोई ऐसा जिक्र अस्कार बताते हैं कि दुआएं फौरन कबूल हो जाए। समटाइम्स ये होता है ना कि इंसान एक चीज़ मांग रहा है उसमें डिले आ रहा है, ठीक है, तो कोई ऐसा जिक्र बता दें कि जिससे दुआएं फौरन कबूल हो जाए, और कोई ऐसी तस्बीह बता दें कि जिसको करके कोई ऐसा इसमें आज़म जिसको करके अल्लाह उसके वसीले से अल्लाह से मांगा जाए। मैं इसके 2-3 जवाब दूंगा। बिल्कुल, सुबह एमरजेंसी आ गई, आप चाहते हैं कि रात को ऐसा अमल करूं कि सुबह मेरा वो मुकदमा, मेरा वो मसला, मेरी वो टेंशन, मेरा वो रिजल्ट, मेरी चीज़ मेरे हक में आ जाए। 2-3 यहाँ मैं बताऊंगा। अगर आप या हसीबो, अल्लाह का नाम है, बड़ा प्यारा नाम, अगर आप या हसीबो रात को 5000 दफ़ा पढ़ लें, इंशाल्लाह सुबह अगले दिन आपका वो मसला हल होता है फौरी तौर पर। से एक बात। दूसरी बात, अगर आप आयत करीमा 1000 दफ़ा पढ़ते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उससे भी फौरी तौर पे मसला सुबह होता है। तीसरा एक ख़ास अमल मैं अक्सर देता हूँ, और जिन लोगों ने किया मुझे उन्होंने कहा ये अमल बड़ा इफेक्टिव था, हमारी ज़िंदगी बन गई, हमारा वो मसला हल हो गया। आपने सूरह यासीन खोल लेनी है। सूरह यासीन खोलने के बाद आप सारे जानते हैं कि सूरह यासीन में 7 जगहों पे लफ्ज़ मुबीन आता है। मुबीन, आपने सूरह यासीन पढ़ते आना, जब मुबीन पे आना उसको 11 बार, 21 बार या 41 बार पढ़ना है। मुबीन 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 पढ़ लिया। कुछ लोग यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो वापस जाना है, वापस आके दूसरे को आपने मुबीन मुबीन पढ़ना है, फिर वापस जाना, फिर तीसरे को पढ़ना है, फिर वापस, फिर चौथे को, फिर वापस, फिर 5वें को, फिर वापस, फिर छठे को, फिर वापस, फिर 7वें को। 7वें के पढ़ने के बाद आगे निकल जाना, ख़त्म कर देना। एक तो तरीका ये है। या फिर ये कि आपने वापस नहीं जाना, जब सूरह यासीन मुबीन है तो उसको 11 बार, 21 बार, 41 बार पढ़ना है, आगे चले जाना है। ख़त्म होने के बाद 3 बार आपने दुआ मांगनी कि अल्लाह मियाँ मुझे सुबह या आज ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दुआ फौरी कबूल करें। जब हम ये करते हैं तो इंशाल्लाह सुबह हमारी दुआएँ कबूल हो जाती। ये तो हो गया दिन। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें दिन में कोई ऐसे ज़िक्र अज़कार बताएँ जो हम पढ़ें, उसके बाद हमारी ज़बान सैफ ज़बान हो जाए, हमारी दुआओं में असर आ जाए, हमारी इबादत में असर आ जाए, हमारी वजीफ़ों में असर पड़ जाए, हम जो चाहे वो हो। ये बड़ी बड़ी मंजिल अल्लाह ताला दे। या हय्यु या क़य्यूम, मेरा जो ईमान है, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाह के 2 बड़े नाम जो सारी ज़िंदगी पिछले 30 साल से मेरा वजीफ़ा रहा है और मैं अपने ख़ास दोस्तों को बताता भी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नामुमकिन काम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बाकी सारे वजीफ़े छोड़ के साथ दुरूद पाक अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ ये वजीफ़ा कसरत से अगर पढ़ते हैं, नामुमकिन से नामुमकिन काम, ना होने वाला काम, जहाँ पे दुनियावी सारे रास्ते बंद हो जाएँ, अगर आप या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम 11 तस्बीहां 5000 दफ़ा डेली रोज़ाना पढ़ते हैं। मैंने जिसको भी बताया, बाज़ का हम गलती करते कि हम ना आज पढ़ के सुबह रिजल्ट मांगते हैं। 2-4 महीने जब पढ़ते रहेंगे या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, तो इनका ये अल्लाह के कायनात सबसे बड़े इसम है। अल्लाह के वो इसम जिनसे हर दुआ कबूल होती है, वो नूर, वो रोशनी आपके जिस्म में आती है कि फिर आप खुद कुन फयकून हो जाते हैं, फिर अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाते हैं, आप इलाही रंग में रंगे जाते हैं, फिर जो आप दुआ मांगते हैं अल्लाह वो फौरी कबूल करता है। सर मैंने हमेशा सुना है कि जब आप वजीफ़े इवन करते भी हैं उसकी भी आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, ताकि वो वजीफ़े जब और उसकी एक कहते हैं कि एक सर्टन एक होती है अमाउंट होती है जिसमें आपने वो करना होता है, अगर आप उसे एक्सीड करते तो वो वजीफ़ा उल्टा भी पढ़ सकता है, ऐसा क्यों है? ये बड़ा आप सही कह रहे हो। हमारे वजीफ़े मतलब या जबारो है, या कहारो है, या मज़िल्लो, या मुमीतो है, या जलाले वाले कराम है, या कभी अल्लाह के कुछ नाम जमाली है, कुछ नाम जलाली हैं। अब जो होता है ना आमल होता है, या जो उस्ताद होता है, वो ना वो ज़िक्र अस्कार जब बताता है तो ज़िक्र अस्कार बताता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। उसने या उसके उस्ताद ने या किसी ने इल्म लुदनी जो हम कहते हैं अल्लाह ताला ने लिखा करके उसको बताया होता है, उसके सहारे वो ज़िक्र अस्कार की तादाद, मिकदार, खुराक सारी चीज़ें बताता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नीम हकीम कहीं किसी किताब पकड़ी, कहीं से रसाला पकड़ा, किसी बंदे हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा आलमिया है, हमारी ये जो दुनिया रूहानियत की तसव्वुफ़ की, इसमें जो बाबे बैठे हैं बंगाली जादूगर, सुच्चा बंदा तो हमें कोई मिलता है, बाकी सारे लुटेरे फ्रॉड, उन्होंने दाएँ बाएँ से किताबें पकड़ी हुई हैं, दाएँ बाएँ से वजीफे पकड़े हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और पढ़ते पढ़ते तासीर नहीं देखते किसकी तासीर क्या है, कोई गर्म है, कोई जलाली है, कोई
جمالی تو اس وجہ سے ان کو پرابلم کا شکار ہوتی ہے. بہت سارے لوگ عرصہ دراز سے مجھے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ نے رجت اس میں ہوتا بیٹا کیا کہ جب آپ بہت سارے وظائف نا ایک ہی دم کرنا شروع کر دیتے ہیں, جلالی بھی کر رہے ہیں, جمالی بھی کر رہے ہیں, کوئی چیل کاف شروع کر دیا, حزب البیر شروع کر دی, سورہ مزمل شروع کر دی, اور مختلف وظائف مال اکبر مال اصغر میں لگے تو آپ رجت کا شکار ہو گئے ہیں, یا آپ ادھورے چھوڑ دیے ہیں یا کچھ کیے ہیں نہیں کیے, اسے رجت کا لفظ بولتے ہیں. یہ رجت کے لیے میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی, رجت رکاوٹ بندش, وہ لوگ جن کی زندگی میں ذکر اذکار میں رکاوٹ آ گئی ہے, وہ لوگ جن کے رشتوں میں رکاوٹ آ گئی ہے, وہ جن کے کاروبار میں رکاوٹ آ گئی ہے. رجت بندش رکاوٹ میں نے ڈیٹیل اس پہ دی تھی, یہاں بھی میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی رجت کا شکار ہو گیا ہے, کوئی رکاوٹ کا شکار ہو گیا ہے, کوئی بندش کا شکار ہو گیا, تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں بھی بتاتا ہوں. اگر آپ اس پرابلم کا شکار ہو گئے ہیں تو پہلی بات تو کہ الرقیب جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ الرقیب جو آپ نے 5000 دفعہ ڈیلی اگر آپ 41 دن پڑھ لیں اللہ کا نام نگہبان نگران, تو آپ اس سے پاک ہو جاتے ہیں. آپ بڑا وظیفہ نہیں کر سکتے, آپ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 13 تسبیح اگر روزانہ پڑھتے تو آپ اس رکاوٹ رجت سے نکل جاتے ہیں. 2 کام. تیسری بات اگر آپ کلونجی کا تیل لیں, اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر فلما الکالا والی وہ 11 بار پڑھیں, اور سورہ مومنون کی آخری 4 آفا سے تو منا مخلق کلام کو وہ پڑھے میں, اور سورہ بقرہ کی آمن رسول والے جو آخری 4 رہتے ہیں 11 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. ساتھ سورہ فلق سورہ ناس پڑھا لے. اس کلونجی کے تیل کو رات کو اگر آپ اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں 2-3 دن لگائیں تو آپ کی پرانی سے پرانی رجت دور ہو جاتی ہے. اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی پہ آپ سورۃ فاتحہ 11 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 11 بار, سورہ فلق سورہ ناس 3 بار. اگر آپ یہ پانی ہفتہ 10 دن پئیں تو اس سے بھی آپ کی وہ رکاوٹ بندش جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے, اور آپ نارمل ہو کے ذکر اذکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کالر موجود ہیں, ان کا صرف ہم سوال لیں گے. عاطف ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا کویشچن کیا ہے؟ میرا کویشچن ہے سر سے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں اور اگر آپ کی وہ تقدیر میں کیا ہو, کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ کوئی چیز ہم لوگ مسلسل مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے, سالوں سے آپ دعا کر رہے ہو لیکن وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی, اس کو ہم کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگے؟ اور وظائف کا میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی بھی وظائف جب میں شروع کرتا ہوں تو وہ میرے کمپلیٹ نہیں ہو پاتے, سمجھو کسی وجہ سے بیچ میں رہ جاتے ہیں. میرے بیٹے نے پہلے یہ اس کا آنسر ہم دیں گے بریک کے بعد. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.